سجدہ شکر بندے کی طرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے اہم ترین عبادات میں سے ایک ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنے جسم کا سب سے معزز ترین حصہ یعنی چہرہ زمین پر رکھتا ہے اور اس کے ذریعے دل اور زبان اور تمام اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ سجدہ شکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انصابی شدہ سنتوں میں سے ہے، جسے بہت سے لوگوں نے اب ترک کر دیا ہے۔ سجدہ شکر کے مشروع نہ ہونے کے بارے میں پیش کی جانے والی رائے انتہائی کمزور ہے، کیونکہ سجدہ شکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سے صحابہ کرام سے کرنا ثابت ہے۔ سجدہ شکر تمام مسلمانوں کو حاصل ہونے والی نعمت یا ان سے زائل ہونے والی مصیبت یا کسی حادثے پر کیا جا سکتا ہے، یا کسی ایک مسلمان کو نعمت ملے یا کوئی مصیبت اسے ٹل جائے یا کوئی حادثے سے بچ جائے تب بھی سجدہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے، چاہے اس نعمت کے حصول میں اس کا کوئی کردار ہو یا نہ ہو۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر آپ یہ کہو کہ اللہ کی نعمتیں تو اپنے بندوں پر دائمی ہیں، پھر سجدہ شکر کب کیا جائے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اس سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو نئی وقوع پذیر ہوتی ہیں اور ان کے ملنے یا نہ ملنے دونوں کا احتمال رہتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا جب کوئی نئی نعمت حاصل ہوئی، حالانکہ آپ پر ہر وقت اللہ کی نعمتیں جاری و ساری رہتی تھیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ سجدہ شکر کے لیے نماز کی طرح شرائط نہیں ہیں، یعنی طہارت، ستر پوشی، عورت کا حجاب، قبلہ رخ وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ ابن جریر طبری، ابن حزم شیخ الاسلام، ابن تیمیہ، ابن قیم، شوکانی وغیرہ متعدد محققین نے اس کو اختیار کیا ہے۔ سجدہ شکر کے متعلق طہارت وغیرہ کی شرط لگانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے اور دلیل موجود نہیں، چنانچہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم امت محمدیہ پر بلا دلیل احکامات واجب کریں۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پرمسرت بات بتلائی جاتی یا خوشخبری دی جاتی تو آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کرتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ شکر کے متعلق تمام احادیث ظاہری طور پر اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ شکر کرنے کے لیے وضو نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری سنتے ہی سجدہ ریز ہو جاتے تھے، چاہے آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، اور یہی بات صحابہ کرام کے عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر طہارت وغیرہ نماز کی دیگر شرائط سجدہ شکر کے لیے واجب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنی امت کو بتلاتے، کیونکہ امت کو ان کی ضرورت پڑتی تھی، اور یہ بالکل نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر ادا کریں اور اپنی امت کے لیے اسے مسنون قرار دیں، لیکن طہارت وغیرہ دیگر شرائط اس کے ضروری ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کریں، نہ ہی صحابہ کرام کو ان شرائط کا حکم دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان شرائط کے بارے میں ایک حرف بھی منقول نہیں۔ سجدہ شکر کا باعث بننے والی خبر اچانک آتی ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ سجدہ شکر ادا کا ارادہ رکھنے والا شخص بے وضو ہو تو سجدہ شکر وضو یا غسل کے بعد تک مؤخر کرنے سے سجدہ شکر کی حقیقی روح ہی زائل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے سجدہ شکر ادا کرنا جائز ہوا تھا۔ طہارت وغیرہ جیسی شرائط نماز کے لیے لگائی جاتی ہیں، اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر آئے تو کھانا لایا گیا، کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی یاد دہانی کروائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کوئی نماز پڑھ لی ہے کہ وضو کروں؟ سجدہ شکر نماز نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں کسی جگہ سجدہ شکر کو صلاۃ نہیں کہا گیا۔ ویسے بھی سجدہ شکر 1 یا 2 رکعت نماز بھی نہیں ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تکبیر تحریمہ، سلام، صف بندی اور امام وغیرہ کا تعین کیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا اہتمام نماز جنازہ، سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو اور دیگر نمازوں میں کیا ہے۔ اس لیے سجدہ شکر کے لیے نماز والی شرائط نہیں ہیں۔ اکیلے سجدے کو ان تمام اذکار و وظائف پر قیاس کیا جائے جو نماز اور غیر نماز ہر حالت میں کیے جاتے ہیں، مثلا تلاوت قرآن جو کہ نماز میں سب سے افضل ترین جز ہے، یا نماز کی قولی عبادت پر قیاس کیا جائے، مثلا تسبیح، سبحان اللہ کہنا، تحمید،
الحمدللہ کہنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، تو معلوم ہوا کہ جیسے ان عبادات کو نماز سے باہر سر انجام دینے کے لیے وضو کی شرط نہیں لگائی جاتی، اسی طرح سجدے کے لیے بھی وضو کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ صحیح بات یہی ہے کہ سجدہ شکر یا تلاوت کرنے والے اور ارادتاً سننے والے کے لیے سجدہ تلاوت کرنے کے لیے طہارت کی شرط نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ یہ دونوں ہی سجدے نماز کے حکم میں نہیں آتے۔ سجدہ شکر کی کیفیت کے بارے میں راجح قول یہی ہے کہ سجدہ شکر کی ابتدا یا آخر میں تکبیر، تشہد، سلام واجب نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ سجدہ شکر کے لیے تشہد یا سلام جائز ہی نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ کہتے ہیں، سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے بارے میں کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے یہ نقل نہیں کیا کہ ان میں سلام بھی ہوگا، اور نہ ہی صحابہ کرام سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر میں سلام پھیرتے تھے، جبکہ امام احمد سے دوسری روایت یہ ہے کہ دونوں جانب سلام پھیرا جائے گا، لیکن یہ موقف کسی نص سے نہیں بلکہ قیاس سے ثابت ہے۔ اس طرح ان میں سلام پھیرنے کے قائل دیگر فقہاء کرام کے پاس بھی کوئی نص نہیں ہے، بلکہ قیاس یا کچھ تابعین کے اقوال ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ نے سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے بارے میں یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صلاۃ سے معصوم نہیں فرمایا، اور نہ ہی سب بندی کروائی، اور نہ ہی آگے امام کو مقرر کیا، جیسے نماز جنازہ میں یا سلام کے بعد سجدہ سہو میں اور دیگر نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت یا شکر کے لیے سلام بھی نہیں پھیرا، اور صحیح یا ضعیف کسی بھی سند کے ساتھ آپ سے یہ عمل مروی نہیں ہے۔ سجدہ شکر میں کوئی مخصوص ذکر بھی نہیں ہے، بلکہ سجدہ شکر کرنے والے کو سجدے کی حالت میں وہی کچھ کہنا چاہیے جو موقع محل کے مطابق ہو، یعنی حمد و شکر، دعا اور استغفار وغیرہ۔ امام شوکانی رحم اللہ کہتے ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں منقول نہیں ہیں، تو سجدہ شکر کرنے والا اپنے سجدے میں کیا کہے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ اسے کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سجدہ شکرانے کا سجدہ ہے۔ اگر نماز کی حالت میں اسے خوشخبری سنائی جائے تو سجدہ شکر مت کرے، کیونکہ سجدہ شکر کا باعث بننے والی خبر نماز کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اس نے جان بوجھ کر سجدہ شکر نماز میں کیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، بالکل اس طرح جیسے نماز میں جان بوجھ کر ایک سجدہ زائد کرنے سے ہو جاتی ہے، یا اپنی موجودہ نماز میں گزشتہ کی نماز کا سجدہ سہو کرنے یا اپنی موجودہ نماز میں کسی اور نماز کی نیت کرنے سے باطل ہو جاتی ہے۔ سجدہ تلاوت کا سبب نماز کے افعال میں فعل ہوتا ہے، جبکہ سجدہ شکر کے سبب خارج نماز ہوتا ہے، لہذا یہ قیاس مال فارق ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحم اللہ کہتے ہیں، جس شخص نے نماز میں سجدہ شکر کا حکم جانتے ہوئے بھی عمدن سجدہ شکر کیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ مؤلف کی یہ بات کہ سجدہ شکر سے نماز باطل ہو جائے گی درست ہے، کیونکہ سجدہ شکر کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، لیکن سجدہ تلاوت کا نماز سے مکمل تعلق ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ تلاوت نماز میں کی جانے والی قرأت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔